کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ 4تھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہے وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں
دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں, تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار, اوریجنل نہیں قتل ہوگا. اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا, یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا. یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی الاسلام سے سنا. آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں, اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے, کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے. موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا, یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی, دشمنیاں ختم ہو جائیں گی, اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں, امام مہدی, اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی. اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا, جو ٹیڑے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا. اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے. یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں, کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق, اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی. ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے, 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام, اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے, بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے. امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا. اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا. اور جیوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے. کیوں؟ بنی اسرائیل کے کیس میں 2 عروج کے بعد 2 زوال آئے اور دیٹس آل. لیکن اس امت میں 2 زوال کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آخر میں دوبارہ سے تیسرا عروج آئے گا, اور وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوگا, جس کی بشارتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں. قرآن میں اشارتاً ذکر ہے, کم از کم 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ, تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے, خواہ کافر اور مشرک اس بات کا برا ہی مان جائے. ابھی تک اس روئے ارض نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو, لیکن قرب قیامت میں قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا, دوبارہ سے خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا میں تم میں موجود رہوں گا, تم میں نبوت باقی رہے گی, پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے گا, میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, جو ابو داؤد اور ترمذی میں آیا کہ 30 سال تک ہوگی. اس کی تفصیلات بھی آئیں, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور ان 6 سالوں میں 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 6 مہینے حسن ابن علی کے. پھر مسند احمد کی حدیث میں آگے آتا ہے کہ خلافت اعلی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا, اور وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا, پھر تم پر جابر حکمرانوں کا غلبہ ہو جائے گا, اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا
وہ غلبہ باقی رہے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یعنی یہ 5 ادوار کا ذکر موجود ہے۔ نبی الاسلام کا مبارک دور، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر جابر حکمران، اور 5واں دور جو الٹیمیٹ خلافت راشدہ واپس آئے گی۔ آج ہم جس ایرا میں ہیں، ہم ماضی میں جا کے یہ ادوار گنوا سکتے ہیں۔ نبی الاسلام کا مبارک دور 11 ہجری میں مکمل ہوا، اس کے بعد 30 سال خلافت رہی، صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی، ایگزیکٹلی 30 ایئرز کے بعد دوسرا دور بھی ختم ہوا۔ 41 ہجری سے بنو امیہ کی ملوکیت شروع ہوئی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ آلموسٹ 90 سال تک رہی۔ پھر دوسری صدی ہجری کے اندر بنو عباس کا غلبہ ہوا، وہ بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہی تھی لیکن ایک دوسرے خاندان کی، اور وہ سلسلہ کئی سو سال تک جاری رہا، اور اس میں مسلمانوں پر عروج و زوال کا سلسلہ رہا، آپس میں بھی طوائف الملوکی ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اسی دوران جو مسلمانوں پر تاتاریوں کا ایک آزمائش والا معاملہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا عثمانیوں کے ذریعے سے، تاتاریوں نے ہی حق قبول کر لیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو ملوکیت ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور جابر حکمران مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے جو زبردستی حکمران بن گئے، یعنی کلونیل پاورز، کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر گریٹ برٹن نے قبضہ کر لیا، اور یہ جابر حکمران بالآخر کافی حد تک مسلمانوں سے ٹل گئے ورلڈ وار 2 کے بعد، جب مسلمانوں کے دوبارہ سے اب آلموسٹ 58 ملک بن چکے ہیں۔ ورنہ اگر آپ ورلڈ وار 1 کے قریب دیکھیں تو ایک سلطنت عثمانیہ ہی بچی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ سب کانٹیننٹ پہ تو گریٹ برٹن کا قبضہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ملک بننے شروع ہوئے، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، یہاں پہ پاکستان، اور پھر پاکستان میں سے ہی بنگلہ دیش بھی نکلا، افغانستان بھی کافی حد تک معاملات بہتر ہوئے، ایران تو خیر پہلے بھی اس طریقے سے محکوم نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال انقلاب تو 1979 میں آیا۔ اس طریقے سے دوسرے جو عرب ملک ہیں وہ بھی آزاد ہوئے، افریقہ میں کتنے عرب ملک بن گئے۔ یعنی کلونیل پاورز کا جو ایک غلبہ تھا وہ ڈھیلا پڑا۔ اب یہ جو ایرا ہے، یہ خلافت علی منہاج النبوہ جو دوبارہ قائم ہونی ہے اس کی طرف جا رہا ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور ایک ایرا ختم ہوا ہے اور دوسرا شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ اس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اس کی طرف اب یہ معاملات رواں دواں ہے۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ 100 سال میں وہاں تک بات پہنچے، یا 500 سال میں پہنچے، یا 1000 سال میں پہنچے۔ بہرحال یہ اب آخری دور کی طرف ہم جا رہے ہیں، باقی سارے ادوار ہم دیکھ چکے ہیں۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچ نہ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں۔ آج سوشل میڈیا کی برکت سے، انٹرنیٹ کی برکت سے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ دنیا کے ہر کونے تک اسلام کی حقیقت پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ شاید چند ایک کوئی جنگلات باقی رہ گئے ہوں، ادروائز جتنی بھی سویلائز جگہ ہیں وہاں پر یہ حق کھل چکا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کا ریلیجن لوگوں میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور خصوصاً جب سے یہ پچھلے سال 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کا اور حماس کا کنفلکٹ شروع ہوا، اس کے بعد سے تو پوری دنیا کی خبروں میں مین خبروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، بنی اسرائیل ورسز مسلمز، جیوز ورسز مسلمز، اور اس سے ظاہر ہے ریلیجن والا معاملہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو پوری دنیا تک انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پہنچا دیا ہے۔ اب جس کی مرضی وہ مزید تحقیق کرے اور حق کی طرف آئے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد جس طریقے سے مسلمانوں پر پابندیاں لگائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا اور نان مسلمز کو اسلام کا تعارف ہوا۔ اس کے بعد تو بہت تیزی سے لوگ اسلام کو اسٹڈی کر کے پرپز آف لائف تک پہنچے، خدا کا تعارف ہوا لوگوں کو، اور قرآن کو اسٹڈی کیا، حق بات کو قبول کیا۔ ہر شر میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکلتا ہے۔ ابھی یہ فلسطین والے جو معاملات ہوئے ہیں، اس کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایٹ لیسٹ یورپ امریکہ میں لوگوں کے دماغ کھلے ہوئے ہیں، وہ جب کسی تحقیق میں پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکال لیتے ہیں، اور جو حق کے متلاشی ہیں وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر کئی ایک احادیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے میرے ہی نام پر جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث میں نے مختلف ویڈیوز میں کور کی ہیں،
آلموسٹ کوئی 1-1.5 سال پہلے جب بنو امیہ کے ایک بندر نے امام مہدی کی گستاخی کی تھی، تو میں نے دوبارہ سے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا. امام مہدی کی گستاخی انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ ساری احادیث اس لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہوئی ہیں. بخاری اور مسلم میں بھی اشارتاً موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا میں امن ہوگا، اور وہ عادل حکمران کی حیثیت سے مسلمانوں میں اتریں گے. اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. اب یہ امام کا ترجمہ 2 طرح سے کیا گیا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، کیونکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. اور امام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرنے والی چیز تمہیں میں سے ہوگی، یعنی قرآن و سنت، کیونکہ وہ بھی امام ہے، یعنی وہ تمہاری شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے. امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے، امتی بن کر. نبی وہ پہلے سے ہے. یہی دجالی دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے کہ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ بنی اسرائیل سے ایک امتی نبی ادھار لے رہے ہیں تو میں تو خود رسول اللہ کی امت سے ہوں، تو مجھے کیوں نہیں لے رہے، میری خدمات حاصل کرے. تو ہم نے بنی اسرائیل سے کوئی ادھار نبی نہیں لیا، وہ امتی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی پہلے سے ہیں، امتی بن کر آئیں گے. نبوت چھینی نہیں ہوگی، نبی امتی ہیں، وہ امتی نبی نہیں ہے. یہ الفاظ کے فرق سے اس دجل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو وہ کوئی امتی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہیں جو امتی بن کر آئیں گے. اس امت میں وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین کے مجدد کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے. شریعت وہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، مسلمانوں کا امیر نماز پڑھائے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آگے راوی حدیث کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے سٹارٹ ہی میں. تو اس میں یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے. باقی عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل وہ میں الگ سے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں. قرآن کلاسز متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، کیونکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر تیسرا عروج آنا ہے امام محمد مہدی کے ذریعے، اور اس میں بھی جو ایک کرٹیکل ایشو ہے دجال کو قتل کرنے کا، کیونکہ وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے ایک غیر معمولی انسان کی ضرورت ہے. امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا. اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا. اور جوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے. کیوں؟ جب کبھی بھی نبیوں کا انکار ہوا ہے جو رسول بن کر آتے تھے، سمپل نبی نہیں رسول، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا. قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ. خود ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں جہاد اور قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اوپر اور مشرکین عرب کے اوپر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر عذاب مسلط کیا، جو سورہ التوبہ کے اندر رپورٹ ہوا. کیا مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے گا. عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا تھا جیوز نے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بچا لیا، لیکن دنیا میں باقی نہیں رکھا، آسمانوں پہ اٹھا لیا. اگر دنیا میں وہ باقی رہتے تو وہی سنت رپیٹ ہوتی کہ صرف ان کے ساتھی بچائے جاتے، باقی سارے کے سارے جیوز تباہ کر دیے جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا تھا کہ کوئی دنیا میں یہودی باقی نہ رہتا، کیونکہ انہوں نے وقت پیغمبر کا انکار کیا تھا. نوح علیہ السلام کے مخالفین بھی تو ہزاروں میں تھے، صرف 78 بندے بچائے گئے. یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے تباہ و برباد ہونا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بچا لیا، دنیا میں باقی نہیں رکھا. وہ دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں. دوسری طرف یہودیوں کو بھی باقی رکھا، ان پر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے بھیجے. اور یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ میں قیامت تک تم پر وقتاً فوقتاً ایسے عذاب مسلط کرتا رہوں گا، ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں عذاب دیتے رہیں گے، کیونکہ تم نے عیسیٰ ابن مریم کا
انکار کیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے انکار کے اوپر اللہ کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ انکار تو اور پیغمبروں کا بھی ہوا تھا، لیکن وہ یکمشتی ختم ہو گئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اچھا، مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہے؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چند ایک رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسل. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے ہوئے وہ پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا. صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا، اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399، صحیح مسلم میں 6840، مشکات میں 2487. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے. آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس ابن مالک، بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی
اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تو اس دعا کے ساتھ۔ اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی، صحیح مسلم میں 6835، مشکات میں 2502۔ یہی انس ابن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے۔ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا۔ آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا۔ آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ آپ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک کے جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ، اوئے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی۔ اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء نا ان کا بھی ارادہ، وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ اچھا انس ابن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں، ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے اور صرف ربنا آتنا بھی ٹھیک ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے۔ ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے، لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پڑھنا بخاری مسلم سے ثابت ہوا، اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے۔ اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892، مشکات میں 2581، عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں، مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ۔ 70 انبیاء کا مصلی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف۔ اس دوران آج تک حاجی، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں، باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے میں۔ تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف، وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے۔ اور بھائیو بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں، مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، میدان جنگ میں، جنگ کے دوران عین، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے، اس دوران دل میں دعا مانگی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا، جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جب بھی آپ نماز پڑھیں یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230، صحیح مسلم میں 897، مشکات میں 909، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے، جو بھی من پسند،
یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں. عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلم. اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے. بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے. اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے. اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا اور دعا مانگنے کا خصوصی طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد دروشی پڑھو، پھر دعا مانگا کرو. اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، دروشی پڑھا، پھر دعا مانگی. تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا. تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے. وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جس صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی. وَذَنُّونَ، اور یاد کرو مچھلی والے کو، یعنی کہ یونس علیہ السلام، اذ ذہب مغاضبا، جب وہ غصے کی حالت میں چل پڑے. غصہ کس پہ تھا؟ قوم پہ. حق قبول نہیں کیا، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ان کو عذاب کی وعید سنا کر وہاں سے چلے گئے. اب ایک پیغمبر کے شان نہیں تھا کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر خود سے اجتہاد کر کے وہاں سے نکل جائے. بس یہ جو ان کی اجتہادی غلطی تھی امت کے حق میں یہ کریڈٹ ثابت ہوئی، ان کا ڈیبٹ. اور سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے لیے عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ان سے وہ عذاب ٹل جائے سوائے قوم یونس کے. 1,00,000 سے زیادہ وہ لوگ تھے، قرآن میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو توبہ کی توفیق دی. دیکھیں وہ تو سمجھ لیں کہ جہنمیوں سے سیدھے جنتی بن گئے، کیونکہ عذاب کے آثار آنے کے بعد تو ان سے پہلے بھی قومیں اسلام قبول کر چکی تھی. فرعون نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت موت کو سامنے دیکھ کر اسلام قبول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹنس نہیں دیتا. قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹنس دے دی اور ان سب کے سب لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے. دوسری طرف ان کو اجتہادی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا. جس کشتی میں وہ سوار تھے اس میں طوفان آ گیا. وہ سب لوگ اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنا شروع ہو گئے. بیچ میں عبرانی یہی تھے بنی اسرائیل میں سے، ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو اب طوفان ٹلنے والا نہیں ہے. وہ لوگ قرآن اندازی کیا کرتے تھے. 3 دفعہ قرآن نکالا، تینوں دفعہ ان کے نام نکلا. پہلی دفعہ نکلا تو لوگوں نے کہا نہیں اس طرح کی کوئی غلط چیز ان میں تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے. 3 دفعہ جب قرآن ان کے نام پہ نکلا تو یونس علیہ السلام نے کہا مجھے ہی تم اب سمندر میں ڈالو گے تو ہی اس کشتی کو نجات ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں اپنے رب کی وحی کا انتظار کیے بغیر نکلا ہوں. ان کے ہاں یہ مشہور تھا کہ جو غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکلتا ہے اور وہ کسی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہ کشتی پھنس جاتی ہے طوفان میں. تو بات تو صحیح تھی، حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب کی اجازت کے بغیر نکلے تھے، وحی کا انتظار کیے بغیر. پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا اور یہ معجزانہ طور پر ہوا، ورنہ ویل مچھلی اگر آپ کو نکل لے تو دوسری طرف سے تو کچھ بھی نہیں سلامت رہے گا. جتنا بڑا اس کا معدہ ہے اور جتنا اس میں تیزاب ہے، یہ معجزانہ طور پر ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. وہ تفصیل ہمیں بائبل میں ملتی ہے کہ بائبل سے مراد میں تورات کی بات کر رہا ہوں، یعنی تورات نہیں، یعنی وہ جو کمبائنڈ ہے. 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. 3 دن اور 3 رات گپ اندھیرا. وہاں انہوں نے ایک دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی. وہ دعا اسی صورت میں آئے گی. سورہ الصافات میں آگے چل کر آئے گا کہ اگر یونس علیہ السلام اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو نجات دے دی. واپس جب وہ قوم میں آئے تو حیران رہ گئے کہ سب لوگ ہی
یعنی سب نے رفع الیدین شروع کر دیا ہے، سارے چینج ہو چکے ہیں، تو بہت بڑی چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں اپنے قوم سے نکلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے کہا خیر ہے، اب انہوں نے انکار کیا، اب تو عذاب ہی آنا ہے، تو میں وہی کا انتظار کیے بغیر نکل جاتا ہوں، اگلا فیصلہ تو ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے، لیکن پروٹوکول کو فالو نہیں کیا۔ یہ پروٹوکول اللہ کے نزدیک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پروٹوکول کو جب فالو نہیں کیا تھا نا، پہلے ہی چلے گئے تھے، تو پیچھے سے سامری جادوگر نے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں کہ موسیٰ تو نے جلدی کیوں کی آنے میں، جو ٹائم طے ہوا تھا اس سے پہلے کیوں آ گیا؟ کہا کہ ملاقات کا اشتیاق تھا، تو کہا پھر اب ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا، یعنی کچھ نہ کچھ رزلٹ اس کا نکلتا ہے پھر، اور اس کی تکلیف موسیٰ علیہ السلام کو بھی ظاہر کاٹنی پڑی۔ تو یہاں پر بھی گمان انہوں نے یہی کیا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر فنادا فی الظلمات، وہ پکارے پھر اپنے رب کو اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے، یعنی تو غلطی نہیں کرے گا، انسان تو غلطی کرتا ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ ظاہر ہے انبیاء کے حق میں ہم گناہ کا تصور تو نہیں کر سکتے، یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو انہوں نے اجتہاد کر لیا کہ اب چونکہ آخری وارننگ دی ہے، اس کے بعد عذاب آنا ہے، تو میں یہاں سے نکل جاؤں۔ لیکن انبیاء کرام کے شان شان نہیں ہوتا کہ وہ پروٹوکول کو چھوڑ دیں اور خود سے اس حوالے سے اجتہاد کر لیں۔ یہ دعا انہوں نے مانگی 3 دن اور 3 راتوں تک، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی اس پکار کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دی ان کو اس غم سے۔ غم کیا مطلب؟ سمجھ لیں کہ موت کے منہ سے ہی واپس آئے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور بالکل اس طریقے سے ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ اس میں ہلکا سا اشارہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی، اگر اسی کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی بھی اہل ایمان میں سے اللہ کی طرف رجوع لائے تو ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ دعا خاص یونس علیہ السلام تک نہیں ہے، اس کی برکات ہمیشہ رہیں گی۔ اسی لیے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں لوٹاتا۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہے۔ آپ دیکھیں میں درس کے سٹارٹ میں بھی یہ دعا پڑھتا ہوں، جب ممبر پر آتا ہوں اس وقت بھی یہ دعا پڑھتا ہوں، یہ اسماء اعظم میں سے ہیں۔ یہ 3 وظائف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی، اور صحیح بخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور تیسری یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اسپیسیفکلی ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی مانگی، باقی مواقع پر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیبی مدد فرمائی۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ کی حمد میں یہ اسماء اعظم شامل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے، یہ بھی اللہ کی حمد ہے، وہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت ویسے نہیں ہوگی جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں۔ پہلا تھم رول آپ یاد رکھیں کہ دعا کبھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ جب بھی تم اپنے رب سے دعا کرتے ہو تو جو تم نے مانگا یا تو وہی تمہیں مل جائے گا، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری مصیبت دور کر دے گا، اس کا بہتر نعم البدل تمہیں دے دے گا، یا پھر وہ قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو ان کا رسپانس دیکھیں کیا تھا۔ ہم عام لوگوں کو جب یہ بتاتے ہیں نا کہ یا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے مانگا، یا پھر اس کے بدلے کوئی اور چیز ملے گی، یا نیکیوں کی شکل میں یہ سٹور ہو جائے گی، تو لوگ کہتے ہیں پھر فائدہ کیا دعا مانگنے کا جدوں وہ شاید لبھی ہی نہیں جانو جو ہم مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا دماغ اس طرف نہیں گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تب بھی وہ دعا سٹور ہو جاتی ہے آخرت کے دن کے لیے، تو پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کہ یہ دعا ایسی چیز ہے
باقی اعمال میں تو ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو جائے، دعا جو ہے وہ ہر حال میں قبول ہوگی. درود شریف بھی دعا کی ایک شکل ہے، اس لیے درود شریف بھی ہر حال میں قبول ہوتا ہے. تو ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، کیا پھر بھی قبول ہوں گی؟ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ آج تو اس نے 1.5 گھنٹہ دعائیں مانگ لی تو 1.5 گھنٹے کی نیکیاں میں اس کو دوں یا بیچ میں 5 منٹ کی نیکیاں لکھوں. نہیں، ساری نیکیاں سٹور ہو جائیں. صحابہ کرام تو یہ رزلٹ نکالتے تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سنے، قبول فرمائے، تو اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو تو بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے. یہ ویسے بڑے نکتے والی بات ہے. مصیبت اور پریشانی میں تو بڑے بڑے باغی لوگ جو ہیں ان کی گردن بھی جھک جاتی ہے، اور بعض اوقات تو وہ اس طرح کمٹمنٹ شو کرتے ہیں کہ جو بیچارے روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں وہ ان کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے تو زندگی اپنی خراب ہی کر دی ہے. ان کی کنسنٹریشن کا جو لیول ہے وہ تو کمال ہے. اور یہ آپ کو منظر اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، ہمیں تو کافی دفعہ آبزرو ہوئے ہیں. بلکہ میں تو تھوڑی ہمت کر کے ایسے لوگوں سے دعا بھی کروا لیتا ہوں کہ یار یہ تو کوئی زیادہ کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ان کی کوئی کمٹمنٹ کا لیول اس ہائٹ پہ ہو کہ جو عام بندوں سے بڑھ کر ہے. بسا اوقات کسی شخص پہ ایسی مصیبت آتی ہے کہ وہ واقعی اپنے رب کی طرف اس لیول کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے. اور میں نے ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتے بھی دیکھی ہیں جو بیچارے پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کی دعا قبول ہو نہ ہو ایسے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، اور جیسے ہی قبول ہوتی ہے نا دوبارہ وہ مسجد میں بھی نظر نہیں آتے. اچھا، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر آزمایا اور وہ ناکام ہو گئے، اس کے بعد تو انہیں شکرانے کے طور پر اہل ایمان والی زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن نعمت ملنے کے بعد وہ باغی ہو گئے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے نا قرآن میں کہ جب یہ سمندری بھور میں پھنس جاتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت ان سے جھوٹے معبود جاتے رہتے ہیں، جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، اللہ سے مانگتے ہیں اور جب ملتا ہے تو کبھی کسی بزرگ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، کبھی کسی درگاہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف اسے منسوخ کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے. تو دعا ہر حال میں قبول ہونی ہے، اور وہ لوگ جو عام حالت میں دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں بھی ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. دعائیں چند ایک ہیں، ہم نے اذکار کارڈ کے اوپر وہ دعائیں لکھ دی ہیں. گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں آلموسٹ کوئی 17-18 کے قریب، اور بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں وہ بھی تقریباً کوئی 20-22 کے قریب ہیں. اگر کوئی وہ بھی نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ 5 سنت اذکار جو ہم نے اورنج کارڈ صبح و شام کے اذکار لکھ دیے کہ چلو یار یہ تو آپ کم از کم کمٹمنٹ کے ساتھ کریں. 1 دفعہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح و شام، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تیسرا وظیفہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح و شام 3 دفعہ. چوتھا وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح و شام 3 دفعہ. اور 5واں وظیفہ آخری 3 قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 3 دفعہ صبح و شام. یہ سمجھ لیں کہ سارے وظائف کا نچوڑ ہے. اگر آپ کوئی اور وظیفہ نہ بھی کریں صبح و شام بس یہ 5 وظائف کر لیں، سارے وظائف اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ ان وظائف کے وہ فضائل رپورٹ ہوئے ہیں جو باقی ساری دعاؤں کے الگ الگ رپورٹ ہوئے ہیں. ان سب کو جمع کرے تو اس کے اندر لائی کرتا ہے. ایک حدیث کا ریفرنس اس میں مینشن کر کے ہم نے وہ اورنج کارڈ بھی لکھ دیا، اس کا PDF بھی بنا دیا، ہارڈ کاپی بھی اویلیبل ہوتی ہے. تو یہ مختصر اذکار دعائیں یہ آپ روزانہ کریں تو آپ گویا کہ روزانہ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ آپ کی روٹین میں دعا شامل ہو. باقی فرض کے بعد جو مختصر 2-3 دعائیں ہیں، اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی اور 1 دفعہ آخری 3 کل اور تسبیحات فاطمہ، وہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کرتے رہیں. اور صبح و شام کے لیے یہ دعائیں کر لیں تو اس میں تمام دعائیں شامل ہیں. لیکن پروٹوکول وہی ہے جو جامع ترمذی میں 2 احادیث ہے کہ جو شخص اللہ کی حمد جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ حمد کرنے کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو سن لیتا ہے. اور نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام پر سلام، پھر درود شریف، اور اینڈ پہ جا کے آپ دعائیں مانگتے ہیں. یہ ترتیب ہے. اور جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. جو اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے، وہ حمد
سورۃ الفاتحہ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، تشہد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اسماء اعظم بھی ہیں، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو یہ پڑھتے ہوئے سن لیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص نے ان اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ معروم نہیں لوٹاتا۔ اور ایک دوسری حدیث ابو داؤد ترمذی میں آتی ہے کہ یہ 2 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورۃ البقرہ، اور سورہ آل عمران، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی پبلک سیشن کے اینڈ پہ دعا کرواتا ہوں تو میں یہ دونوں اسماء اعظم پڑھتا ہوں، قرآن کی 2 آیات والے اسماء اعظم اور جو حدیث میں رپورٹ ہوئے، اس کے بعد درود شریف اور آپ دعا مانگے۔ تو یہ ایک پروٹوکول ہے اور دعا قبول ہونی ہے، لیکن سلیقے کے ساتھ جو پروٹوکول بتایا گیا ہے، اللہ کی حمد اور درود شریف، اس میں آیت کریمہ کا یہ وظیفہ بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ باقی یہ جو ہمارے محلوں میں عورتیں 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ کا وظیفہ کرواتی ہیں اور پھر وہ پروٹوکول بھی ایسا بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے، آپ نے اس کا پروٹوکول رکھنا ہے، خوشبو وہاں پہ سلگھانی ہے، ہر شخص باوضو ہو کر اس کو پڑھے، اور گٹھلیاں رکھی بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کا جو اجتماعی ذکر کرنا ہے نا، یہ بدعت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے ویسے پڑھنا ہے تو بے شک 1.25 لاکھ دفعہ کیا آپ 10 لاکھ دفعہ پڑھیں۔ اس طرح کا کوئی وظیفہ اس حوالے سے رپورٹ نہیں ہوا۔ جب ہم اسماء اعظم بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ پڑھیں تو لوگ پوچھتے ہیں کتنی دفعہ؟ بھائی 1 دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں اللہ سے، دیٹس آل۔ یا زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام نے کوئی وظیفہ رپورٹ کیا ہے احادیث میں جو آپ علیہ السلام سے نقل ہوا، وہ 100 دفعہ ہے۔ عموماً جو وظائف ہیں وہ 1 دفعہ ہیں، 3 دفعہ ہیں، 7 دفعہ ہیں، 10 دفعہ ہے، 25 دفعہ ہے، 33 دفعہ ہے، اور حد 100 دفعہ، بس اس سے اوپر کچھ نہیں ملتا۔ باقی وہ جنرل ذکر ہے کہ آپ جتنا بھی ذکر کریں 100 سے زیادہ دفعہ بھی کریں، لیکن اس پہ بھی قدغن ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل جو بہت زیادہ کثرت سے کیا جائے اس کی نسبت وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مختصر ہو لیکن استقامت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے 1000 دفعہ درود شریف پڑھا ہے، اگلے دن آپ 50 دفعہ پڑھیں، اس کی بجائے آپ روزانہ 10 دفعہ پڑھ لیں۔ وہ تو حدیث میں نے کوٹ کی تھی مجموع الزوائد سے، طبرانی کے ریفرنس سے، کہ صبح و شام جو شخص 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن نبی الاسلام کی شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی۔ اور وہ مختصر درود شریف جو سنن نسائی میں رپورٹ ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ مجھ پر درود لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں 1293 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو آپ یہ درود شریف پڑھ کے فضیلت کما سکتے ہیں، صبح شام 10 دفعہ پڑھ، زیادہ جتنا مرضی پڑھیں، وہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، لیکن استقامت کے ساتھ۔ جو آج کل کی ہماری روٹین ہے، مصروفیات ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ وظائف ہر شخص نہیں کر سکتا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈفرینٹ سرکمسٹانسز دیے ہیں اور ان کے لیے وظائف الگ سے موجود ہیں۔ بعض لوگ اتنے فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، تو وہ تہجد سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ بیٹھے۔ ہر شخص کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ کئی لوگ ہیں جو صبح سویرے مزدوری پہ نکلتے ہیں، اگر وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا شروع کر دیں تو مزدوری تو وہ کر بیٹھے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے لیے قیام اللیل کرنا آسان ہوتا ہے، بعض کے لیے عشاء کی نماز بڑی مشکل سے وہ پوری کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس کے ایکویلنٹ وظائف موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت گھر سے نکلے، مسجد میں گئے، اور مسجد سے آپ نکلتے تھے جب سورج بلند ہوتا تھا، اور مسلم شریف کے الفاظ ہے خوب بلند، یعنی آپ فجر کے بعد 2-2.5 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ فجر تو آپ پڑھتے تھے اندھیرے میں۔ اور اس دوران صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کو واقعات سنایا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے، اور اپنی وہ غلطیاں گنوایا کرتے تھے کہ ہم تو اس طریقے سے چڑھاوے چڑھاتے تھے بتوں کے لیے، اور اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز میں، شرکیہ ایکٹیویٹیز میں مبتلا تھے، یعنی لائف سٹوری سنایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام سن کے مسکرایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مسکراتے تھے تو نبی علیہ السلام بھی وہ بیٹھ کے سنتے تھے اور مسکرا دیا کرتے تھے۔ یا کبھی
بخاری مسلم میں ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کہتے تھے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو میں اس کی تعبیر بیان کر دوں. تو اگر کسی کو خواب آتا تھا تو وہ تعبیر پوچھ لیتا تھا. تو یہ آپ کی روٹین تھی. تو مسلم شریف کی حدیث ہے آپ فجر پڑھ کے اتنے دیر کے بعد گھر واپس آئے, آپ نے اپنی بیوی اور ہماری ماں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹے سے ایک ہی جگہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا تو اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہے اور عبادت کر رہی ہے, اور میں نے ابھی گھر آ کر صرف 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں اور مجھے تجھ سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات 3 دفعہ, اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو صبح شام کے اذکار میں ہم نے یہ وظیفہ ڈالا ہے. اب اگر کوئی اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس سے کم درجے کا تو وظیفہ اس کو بتایا نہیں جا سکتا. اس کو پڑھنے میں آپ کو 1 منٹ مشکل سے لگے گا اگر آپ یہ 3 دفعہ کلمات پڑھیں. اور ثواب کیا ہے؟ 4 گھنٹے مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ. تو گارنٹی تو نبی علیہ السلام نے دی ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اللہ کے حضور ایسا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. ہمیشہ روزہ رکھنا فزیکلی یہ تو ناپسندیدہ ہے, لیکن اس کے ثواب کی خواہش تو ہر بندے کے دل میں. نبی علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ داؤدی روزوں کی اجازت دی ہے. صحیح مسلم میں